سب ڈوبے ہوئے ہیں اور غریب ترین لوگوں کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، ان کے مویشی جو ہیں وہ جہاں بحق ہو گئے ہیں، اور بہت نقصان ہوا ہے۔ تو اس وقت میں نے پہلے بھی اپیل کری تھی کہ تمام پاکستانیوں کو اس وقت اپنے دوسرے مقاصد سے بالاتر ہو کر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی دوپہر کو بھی کہ وزیر اعظم کا ریلیف فنڈ ہے، اس میں عطیہ دیں، ایک ایک پیسہ انشاءاللہ تعالی ٹرانسپیرنٹلی خرچ ہوگا، عوام کی بہتری کے لیے خرچ ہوگا، اور آپ اپنے جو بھی آپ کی چیریٹی جس طرح بھی کرتے ہیں، کوئی اپنی ایسوسیشن کی طرف کرتا ہے، اپنی ایتھنک ایسوسیشن کی طرف کرتا ہے، کوئی ریلیجس ایسوسیشن کی طرف کرتا ہے، کوئی مساجد کے تھرو کرتے ہیں، جس طرح آپ چندے دے سکتے ہیں آپ دیں۔ غریب لوگوں کو تمبو پہنچائیے، کپڑے پہنچائیے، مسکیٹو نیٹس پہنچائیے، صاف پانی پہنچائیے، صاف پانی کرنے کی گولیاں پہنچائیے، اور جتنے جو صاحب ثروت لوگ ہیں آپ پورے فلٹر پلانٹس ادھر پہنچائیے۔ اس وقت پانی اور اناج دینا ہمارے لیے، پورے پاکستانیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم دنیا سے اپیل کر رہے ہیں، ہم دنیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ پیسے دیں۔ ورلڈ بینک نے $350 ملین کی آلریڈی بات کر دی ہے، 370 کی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے $25 ملین ایک دے دیے۔ چین کی جو ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو کمپنیز ہیں انہوں نے 15 کروڑ روپے پرائم منسٹر کو دیے ہیں، دیگر ایسوسیشن نے پیسے دیے ہیں۔ ہم سب کا بھی فرض ہے کہ جب ہم باہر والوں سے پیسے لے رہے ہیں تو اپنے آپ کو بھی اس میں ڈالیں اور یہ پیسے دیں۔ یہ اور دوسری چیزیں جو ہیں اس وقت میرے خیال سے سیکنڈ بیک سیٹ لینی چاہیے۔ مجھے آج تھوڑا سا یہ کہنے دیں، مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا ہے کہ مجھے ذرا سا افسوس ہوا آج یہ کہ میرے بھائی تیمور جگرا نے مجھے ایک لیٹر لکھا ہے جمعے کے دن شام میں، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو، اور وہ لکھا بھی اوپر ہے کہ IMF کا MOU کے بارے میں لیٹر لکھنا ہے، سبجیکٹ بھی وہ کی ہے، اور جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ ہمارے 6-7 بیرینہ مسائل حل نہیں کریں گے تو ہم آپ کو جو سرپلس دینا تھا IMF کے پروگرام کا، ایک پرائر کنڈیشن تھی، وہ نہیں دے سکیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل فواد چودھری صاحب نے ٹی وی پہ آ کے یہ کہا کہ پنجاب اور KP جو ہے وہ شاید، بلکہ یقیناً اس نے کہا کہ پنجاب اور KP جو ہے وفاقی حکومت سے کوآپریٹ نہیں کرے گا، اور پنجاب اور KP جب وفاقی حکومت سے کوآپریٹ نہیں کرے گا تو IMF کی ڈیل ٹوٹ جائے گی، اور انہوں نے فواد چودھری نے یہ علل اعلان ٹی وی پہ کہا۔ اس کے بعد شوکت ترین صاحب بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، انہوں نے پنجاب میں بھی کہا ہے، ادھر فائنانس ڈویژن کو، پنجاب کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو، کہ یہ آپ لیٹر لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب کے وزیر اور سیکرٹری نے شاید یہ انکار کر دیا، لیکن KP کے لوگوں نے KP کے فائنانس ڈویژن نے مجھے یہ لیٹر لکھا۔ اس لیٹر کے بعد شام کے بعد میری تیمور جگرا سے بات بھی ہو گئی، اور تیمور جگرا صاحب نے مجھے یہ کہا ہے، اور میں ان کی بات پہ بالکل اعتبار کرتا ہوں، کہ انہوں نے لیٹر یہ IMF کو نہیں بھیجا ہے، لیکن یہ لیٹر اب پورے پاکستان میں چکا ہے، ہر اخبار میں جا چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ IMF کے ہاتھ بھی لگ گیا ہے۔ یہ کوئی بچہ ہی ہوگا جو یہ سمجھتا ہوگا کہ آپ جمعے کے دن شام کو 4 بجے یہ لیٹر لکھ رہے ہو، جب پیر کے دن IMF سے میٹنگ ہو، جب آپ کی پارٹی کا لیڈر جمعرات کو جا کر ٹی وی پہ یہ کہے کہ ہم پنجاب اور KP کوآپریٹ نہیں کریں گے، جب آپ کے پارٹی کے دیگر لیڈر جو ہیں وہ پنجاب میں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹر لکھو، اور آپ یہ لیٹر لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ۔ ہم انشاءاللہ تعالی یہ بھی سنبھال لیں گے، لیکن یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے، فلڈز میں ڈوبا ہوا ہے، KP ڈوبا ہوا ہے، سندھ ڈوبا ہوا ہے، بلوچستان ڈوبا ہوا ہے، سدرن پنجاب ڈوبا ہوا ہے۔ آج یہ لیٹر لکھ کر میرا منڈے کے دن اس قوم نے جو قربانی دی ہے، مفتاح اسماعیل نے کوئی قربانی نہیں دی ہے، میں نے مشکل فیصلے ضرور کریں، اس قوم نے قربانی دی ہے۔ آپ نے مہنگا پیٹرول خریدا ہے، آپ نے مہنگی چیزیں خریدی ہیں، آپ نے مہنگے بجلی کے بل بھرے، ہم نے جب یہ قربانی دی اور ہم گول کے سامنے کھڑے ہیں منگل کے پیر کے دن، تو آج آپ لیٹر یہ لکھ رہے ہیں۔ آپ 10 دن انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ سیریسلی آج یہ لیٹر لکھنا ہے؟ مطلب اگر عمران خان کی حکومت نہیں آئے گی تو پاکستان کو تباہ کر دو، پاکستان کو بینکرپٹ کر دو۔ یہ جو لوگ مر رہے ہیں اس وقت فلڈ میں، ان کو مرنے دو، کہ اب میرے پاکستان کا ڈالر اور مہنگا ہو جائے، پاکستان کے فورن کے ذخائر اور کم ہو جائیں، کہ پاکستان میں ادویات آنا مشکل ہو جائیں، پاکستان میں تیل لینا ناممکن ہو جائے۔ کیا یہ چاہ رہے ہیں یہ لوگ کہ عمران خان کی حکومت نہ ہو؟ تو جو خاتون نے کہا تھا اس دن جلسے میں کہ عمران خان نہیں ہوگا تو ہم پاکستان کو بند کر کے جلا دیں گے، نہیں جلائیں گے آپ میرے ملک کو، کوئی نہیں جلائے گا۔ یہ کیسی سیاست ہے؟ اس سیاست کے لیے ہم سیاستدان بنے، آج اس سیاست کے لیے سیاستدان بنے کہ پاکستان کو آپ داؤ پہ لگائیں گے، پاکستان کی معیشت کو داؤ پہ لگائیں گے۔
سیریسلی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر یہ سیلاب کی ٹریجڈی جس کے اندر 70-80 لاکھ کے درمیان مویشی مر چکے ہیں، 40-50 ارب روپے کے، جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا سب کچھ چلا جا چکا ہے، یہ اس سیلاب کے اندر جہاں پہ اب آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ اگلے سال کی ویٹ کی کتنی پلانٹیشن ہو سکے گی سندھ کے اندر، بیکاز پانی کی نکاسی نہیں ہوگی اور زمین نہیں سوکھ سکے گی. یہ سیلاب کے اندر جہاں پہ اس وقت گرڈ سٹیشنز ڈوب گئے ہیں وابڈا کے سندھ کے اندر، یہ سیلاب کے اندر جہاں پہ ہم نے فیڈرز کی بجلی اس لیے روکی ہے کہ اگر بجلی دیتے ہیں اور کھمبا گرتا ہے تو لوگ مر جائیں گے، اور بجلی نہیں دیں گے تو پانی نکال نہیں سکتے. اس سیلاب کے اندر جہاں پہ کے پی کے اندر بولڈرز آپ نے دیکھے ہیں، گلگت بلتستان میں کے پی میں بولڈرز پورے نکل رہے ہیں. ایک نیا برج ٹوٹ گیا، انہوں نے ہمارے فوجی جوانوں نے برج نیا لگایا، 3 دن بعد وہ نیا برج ٹوٹ گیا، اتنا بڑا بولڈر آیا ہے. یہ اس پاکستان کے اندر جب اتنے لوگ مر رہے ہیں، جب تاریخی فلڈ آ گیا ہے، ہسٹورک فلڈ آ گیا ہے، مطلب جس کو 100 سال میں، یہ 50 سال میں فلڈ نہیں آیا، اس دن کو آپ کو یہ سیاست کر رہے ہیں، وہ بھی آئی ایم ایف کی آخری وقت پہ آ کے سیاست کر رہے ہیں. آج ہم یہ سیاست نہیں بند کر سکتے تو پھر کب بند کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. کون سا ایسا وقت آئے گا اس قوم کے لیے، اس قوم کے نصیب میں کب یہ وقت آئے گا کہ جب ہم ایک دن کہیں گے کہ یار آج یہ سیاست چھوڑ دو، آج پاکستانیوں کا مفاد آگے لے کر آؤ، آج پاکستانی جو مر رہا ہے، جو بھوکا ہے، جس کا بچے کا سب کچھ لٹ گیا ہے، جس کا ماں مر گئی ہے، جس کا بچہ مر گیا ہے، آج اس کے لیے کچھ کام کر لیتے ہیں، آج کچھ اور نہیں کرتے. اگر ہم آج بھی یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہی ہونا چاہیے پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے. پھر ہو جائے پاکستان ڈیفالٹ. اکیلا مفتاح اسماعیل کا پاکستان نہیں ہے، اکیلا مریم اورنگزیب کا پاکستان نہیں ہے، اکیلے بلال کیانی کا پاکستان نہیں ہے، ہم سب کا پاکستان ہے. یہ اس نہج پہ ہم لے کر آ رہے ہیں سیاست کو کہ آج ہم پاور کی خاطر جو ہے وہ پاکستان کو ڈبا رہے ہیں، جب ہمارے بچے مر رہے ہیں. سیریسلی مطلب یہ اس قسم کی سیاست کے لیے سیاست میں آنے سے تو اچھا ہے کہ آدمی کچھ اور کر لیتا. تو یہ میں آپ سے بات کرنے آیا تھا، لیکن میں آپ سے اشور کر رہا ہوں کہ میں نے تیمور جگڑا صاحب سے بات کی ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ از این آنریبل مین. جب اس نے مجھے کہا ہے کہ میں نے لیٹر نہیں بھیجا ہے تو نہیں بھیجا ہے، ضرور ان کو پہنچ گیا ہے لیکن اس نے نہیں بھیجا ہے. تو اس کو میں نے کہا ہے تیمور بھائی کو کہ منڈے کے دن میرے پاس آ جائیے، اور منڈے کے دن میں ان سے بیٹھ کے بات کر لوں گا. کیا بات کرنی ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کے پی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ انضمام ہوا تھا ٹرائبل ایریاز کا، تو اس کے پیسے اس وقت کی حکومت، عمران خان کی حکومت میں نہ بزدار کی حکومت نے دیے، نہ سندھ کی حکومت نے دیے، نہ بلوچستان کی حکومت نے دیے، نہ کے پی کی حکومت نے دیے، صرف وفاق نے پیسے دیے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم دیں گے، وفاق پیسے دیں گے، وہ ہمارے بھائی ہیں، غریب ترین لوگ ہیں وہ. تو وہ پچھلے سال تک ان کے پاس 21 ارب روپیہ ایکسٹرا رکھا ہوا تھا. اس سال جب میں نے سب کی کٹوتی کری ہے، میں چوتھے کوارٹر میں جب میں آیا ہوں، میں نے پلاننگ ڈویژن کے اندر ایک پیسہ نہیں دیا. میں نے پورا پلاننگ، پورا پی ایچ ڈی پی کے اندر ایک پیسہ نہیں دیا. یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوا کیونکہ نہیں تھے پیسے. شہباز صاحب نے مجھے کہا، میں کہا سر پیسے نہیں ہیں. وہ جب ہم نے پیسے روکے تو اس سال ہم نے کہا کہ آپ کے پاس 21 ارب روپے رکھے، ہم نے کم کیا. انہوں نے کہا نہیں ہمیں ضرورت ہے. ہم نے کہا ہم کو ڈیٹیل میں لکھ کے بتاؤ کہ کیسے ضرورت ہے، ہمیں بتاؤ کہ کتنی پوسٹیں تم نے کریٹ کری ہیں، کتنی تنخواہوں میں لگے ہیں، کتنے ڈیفرنٹ. وہ حساب ابھی تک نہیں آیا ہے. کچھ دنوں پہلے ہمیں ان کی بات ہوئی تھی ہمارے ایف ایس سے، ان کے ایف ایس کی، ان کو ایف ایس کو دینا تھا، ہمارے ایف ایس کو، فائنانس سیکرٹری کو، وہ انفارمیشن نہیں دی. ورنہ ملاقات کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا کباہت ہے ہم کو ملنے میں؟ اور میں نے آج فون کیا، انہوں نے پھر مجھے فون کیا، اور میرے تو دوست ہیں، ایک واٹس ایپ گروپوں میں بھی دوست ہیں. تیمور از اے گڈ مین، تو میں بالکل ان سے ملوں گا منڈے کے دن انشاءاللہ تعالیٰ. اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی، اور میرے پاس سیریسلی فائل بھی بن کے آئی ہوئی تھی ان سے ملنے کی. لیکن میں یہ جو بات ہے، اور یہ آئی تھنک دوسرے لیڈران ہیں، فواد چودھری نے ٹی وی پہ آ کے 2 دن پہلے انٹینشن کیا تھا. ایک دن پہلے فواد نے آ کے یہ کہا ہے نا ٹی وی پہ کہ کے پی اور پنجاب حکومت نہیں آئے گی. کیا انہوں نے پنجاب کے اندر کہا ہے لوگوں کو یہ نہیں کہ یہ لیٹر دو؟ پنجاب کے وزیر سے پوچھ لیں، فائنانس سیکرٹری سے، یہ کیوں اور کس نے کہا ہے؟ یہ کہا گیا ہے نہیں کہا گیا؟ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ کرنے کی، آج کے دن خرنے کرنے کی؟ یہ وہ پارٹی ہے جس نے پہلے آئی ایم ایف کا پروگرام فروری میں ختم کیا، نومبر میں آپ پروگرام لکھ کر آئے، فروری میں آپ نے ختم کیا، اپنے دوستوں کو ایمنسٹی دی. اس وقت ایمنسٹی دینے کا وقت تھا جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ریکارڈ پہ جا رہا ہے. آپ نے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے دنیا میں، آپ نے یہاں پہ سستا کر دیا. ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے، آپ نے سستا کر دیا. بجلی کے اندر آپ نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا تھا کہ ہم نہیں دیں گے، آپ نے 5 روپے سبسڈی دی.
یہ آپ نے پہلے آئی ایم ایف کا پروگرام ڈسٹروائے کیا. پاکستان کے پاس $10 بلین رہ گئے تھے جب ہم آئے تھے, اور $21 بلین کا اگلے سال قرض دینا تھا. $17 بلین کا آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کھڑا تھا. 35 بلین میں کہاں سے لے کر آتا؟ ڈیفالٹ پہ ہم کھڑے ہوئے تھے, ہم وہاں سے لے کر آئیں. آپ یہ نہیں کہ ہمارا ہاتھ بٹا دیں, آپ جا کے یہ کہہ رہے ہیں ہم کو اوپر سے وہ کر رہے ہیں. لیکن میں سچی بات ہے کہ یہ سیاست سے چھوڑ دیں, دفاع کریں سیاست کو. اس وقت جو ہمارا کام ہے انشاءاللہ منڈے کو اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ذات سے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ منڈے کے دن پروگرام پاس ہوگا, اور ہمیں جو کام اس وقت کرنا ہے وہ فلڈ کا کام کرنا ہے. آج صبح 8 بجے وزیر اعظم نے فلڈ کی میٹنگ بلوائی تھی, اس کے بعد 9 بجے ہم پوری دنیا سے پیسے مانگ رہے ہیں, پوری دنیا کے. کل وہ وزیر اعظم جب آئے ہیں قطر سے تو پہلے آ کے انہوں نے ڈونر سے میٹنگ کری, ملٹی لیٹرل سے. میں نے بھی کل کے دن کے اندر ورلڈ فوڈ پروگرام والوں سے میٹنگ کری, ایشین ڈیولپمنٹ والوں سے میٹنگ کری. آج میں میٹنگ کرائے دوسرے لوگوں سے. وزیر اعظم نے آج سارے ایمبیسڈر سے میٹنگ کری ہے. میں نے EAT سے میٹنگ کی کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, اور فلڈز پہ ہم کو کام کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں میرے بھائیوں بہنوں جو گھروں میں بیٹھے ہو, جو اپنے گھروں میں کمفرٹیبل گھروں میں بیٹھے ہو, ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہو, کہ جو فلڈ اس وقت پاکستان میں آیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. تو مفتاح اسماعیل اور یہ سب لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, یہ ارریلیونٹ ہے. ہم سب ارریلیونٹ ہیں. لیکن اس وقت جو تکلیف سے پاکستان گزر رہا ہے, جو کرب سے میرا پاکستانی گزر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے بچے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو یہ تکلیف میں نہ ڈالے. اور جو لوگ اس تکلیف میں ہیں ان کو مدد دینا ہمارا فرض ہے. اور جو آپ گھر پہ ہیں, بچے ہیں میرے, بیٹیاں بہنیں میری, بیٹے میرے, ایک کام کرو, SMS کرو 9999 پہ 9999 4 مرتبہ 9999 پہ فون کرو. ہر SMS کرتے ہو $10 فلڈ ریلیف کی طرف چندہ جاتا ہے. ہر SMS پہ $10 جاتا ہے. 9999 پہ SMS کریں, $10 کا چندہ دیں. اور جو لوگ فلڈز میں مبتلا ہیں اس وقت میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان کی مدد کرنا, میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے, ہمارا قومی فریضہ اور انسانی فریضہ ہے. میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا. مفتی صاحب, آپ ایک بڑے زیر معاشرت دان ہیں. آپ سمجھتے ہیں دس از دا ٹائم فار دا ڈائلاگ آن اکانومی, اور آپ اس میں پہل کرے گی حکومت؟ دوسرا, جب جگڑا صاحب تو آپ کے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ آئیں گے, بات کریں گے, لیکن آپ کی جماعت سے بھی آپ کے خلاف آواز اٹھی ہے, اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیے, میں نے آج ہر جگہ پہ میں نے کہا ہے کہ میں وزیر اعظم پاکستان کے بنایا ہوا وزیر خزانہ ہوں. میں ایک فون کال سے وزیر اعظم چاہیں گے مجھے ہٹا سکتے ہیں, وہ چاہیں تو ہٹا دیں مجھے. لیکن اور میرے ہر فیصلے پہ وزیر اعظم صاحب کی دستخط ہے. میرے ہر فیصلے پہ نہ صرف وزیر اعظم صاحب کی دستخط ہے بلکہ ان کا اپروول ہے. اور نہ صرف میں شہباز شریف کے کہنے پہ بنا ہوں وزیر خزانہ بنایا گیا ہوں, نواز شریف کی اجازت سے وزیر خزانہ بنایا گیا ہوں. یہ بات سب طے ہے. لیکن میں اپنا کام کروں گا. اگر کسی کو پسند ہے میرا کام تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, کسی کو پسند نہیں ہے تو میں معذرت کرتا ہوں. لیکن میں اس ملک کے وزیر خزانہ ہوں, اور اس ملک کا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے کام ہے وہ کروں گا. سیاست جائے بھاڑ میں. جی, ڈائلاگ اور اکانومی. دیکھیں, اس وقت میں آپ کو بات بتاؤں, اگر پیر کے دن میرا IMF کا پروگرام بورڈ پہ جا رہا ہے تو فرائیڈے کے دن کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے. ڈائلاگ کرنے کے لیے سارا وقت باقی ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ ڈائلاگ اکانومی بھی نہیں, ڈائلاگ آن فلڈز ہونا چاہیے. اس وقت صرف ایک ہی بات کرنی چاہیے میں ناصر قوم, کہ اس وقت جو ہمارے بچے پھنس رہے ہیں, جو ہمارے لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کو کیسے بچا سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. جی ایک منٹ, سوال مٹیریل حیثیت ہے اس خط کی, جو پرائر ایکشن تھا وہ ہو چکا ہے مکمل, تو کیا یہ صرف وہ جو سیاست فار دا سیک آف پالیٹکس کی ہے؟ اور سیکنڈلی, آپ یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ کوئی سیریس انہوں نے سازش کی ہے؟ KP نے خط لکھ دیا, پنجاب کو انہوں نے فورس کیا, میں نے بھی چیک کیا, پنجاب نے کہا کہ ہم خط نہیں لکھیں گے. Do you think there is a real conspiracy against Pakistan this time? یار آپ دیکھیے کہ کیا یہ بات آپ کو بھی پتا ہے, مجھ کو بھی پتا ہے کہ پنجاب کو بھی کہا گیا ہے کہ خط لکھو. ٹی وی پہ آ کر فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہم یہ KP اور جو پنجاب ہے وہ کوآپریٹ نہیں کرے گی. وفاقی حکومت ڈیل کرتی ہے نا IMF سے, سب نیشنل گورنمنٹ تو نہیں کرتی. پھر ہم ڈسٹرکٹوں سے بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں, ڈویژن سے بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی تم ڈسٹرکٹ اور ڈویژن شامل ہو. پھر ہم کسی اور ملک سے بات کریں گے تو فارن پالیسی میں بھی پوچھ لیتے ہیں پنجاب سے اور KP سے کہ بھئی آپ اس میں شامل ہیں کہ نہیں فیصلے میں. یہ کیسی بات ہے یار؟ مطلب یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ کنسپیریسی ہے؟ یہ مطلب کیا اس لیول کی بلائنڈنس ہو گئی ہے, اس لیول کی ہوس ہو گئی ہے پاور کی کہ آپ تمام.
مفتاح اسماعیل گفتگو کر رہے تھے اور یہاں پر ایک اہم خبر شامل کر لیتے ہیں. خیبر پختونخوا موسلادھار بارشوں کے بعد صورتحال خطرناک. آئندہ چند گھنٹوں میں 4 سدہ کی آبادی سیلاب کی لپیٹ میں آنے کا خدشہ ہے.